بڑی نیوز آئی ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان سے یہ نیوز آئی ہے کہ مدارس کو کلوز کر دیا گیا اتر پردیش سے. انہوں نے یہ کہا کہ جو بچے یہاں پر مدارس میں پڑھتے ہیں ان کو نہیں مطلب کہ ملک کے اور قوم کے اندر کوئی چیز ایڈ کرنی نہیں آ رہی, جس طرح سے مطلب کہ سیدھے الفاظ میں فائدہ پہنچانا نہیں آ رہا. ایک بچہ جب 16 سال 17 سال تک اگر وہ نادرہ پڑھ کے باہر نکلتا تو اس کو دنیاوی پتہ نہیں ہوتا. تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھو میرا ہندوستان کی بات ہے, یہ ہماری بات ہونی چاہیے. ہندوستان کی الگ بات ہے, وہ کافروں کا ملک ہے. بس یہ پاکستان ایسا, یہ پورے مسلمانوں کے لیے ایک چشمہ ہے. ہم مدارس وہاں بھی ختم ہونے نہیں دیں گے, ہم کٹ مریں گے, ایک ایک بچہ ہمارا مرے گا انڈیا میں اگر یہ مدارس بند کریں. پوری دنیا کے اندر مدارس انشاءاللہ مدارسوں کا بول بالا ہوگا. ہر گھر میں عالم حافظ دیندار ایماندار نکلے گا انشاءاللہ. دین سیکھنا فرض ہے. دنیائی تعلیم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیائی تعلیم کے لیے چائنا بھی جانا پڑے گا, عرب سے اس وقت کہا گیا, یہ بھی لازمی ہے, مگر دین سیکھنا فرض ہے. آپ دیکھیں یہاں دین یہ کتنے دیندار ہیں, ان میں ہے کتنا ادب و احترام. اگر دوسرے کے نسبت سے دیکھیں فرق ہے. یہ دیندار ہیں, انہیں اللہ کے رسول کا دین. میں بھی حافظ ہوں, بات سمجھتے ہیں. کم سے کم ہمارا کوئی ماں ہو بیٹی ہو, میں کہتا یہ میری ماں وہ میری بیٹی آ رہا, مجھے ایک علامت کا بھائی کسی کی ماں میری ماں ہے. دیندار لوگ, یہ دین نعمت ہے, دین نعمت ہے, دین نعمت ہے. مدارس کے اندر سے بہت سارے کیسز باہر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان بھی یہ سوچ کیا جا سکتا ہے یا مدارس کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ اگر میں آپ کو ڈائریکٹلی کہوں, اگر جان کی امان پاؤں تو وہاں پر جو استاد بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ بھی ویڈیوز بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں. اگر دیکھو یہ لاہور کی بات, کوئی اگر کسی مدرسے میں ایک کیس ہوا, بس میڈیا کا کام ہی ہے. آپ دوسرے جگہوں پہ دیکھو نا کتنی برائی ہو رہی. مدارس میں برا, میرے بھی بچے پڑھتے ہیں, اس کو میں دعوت دے بچوں کو. وہاں ہمارے یہ ادھر چوبرج میں مدرسہ, اتنا شاندار نظام, ہر اینچ پہ کیمرہ. مدرسوں میں یہ کیس ہو رہا ہے نہ ہونے کے برابر. کالجوں میں دیکھو, کالجوں میں ایسے بھی کالج ہے جیسے وہ لڑکے اور لڑکیاں جیسے میاں بیوی کی طرح رہتے ہیں, مگر ان کا تو نام نہیں آتا. یہ ایک سازش ہے مدرسوں کو, جب تک یہ بندہ ہے کوئی مدرسہ نہیں مٹے گا انشاءاللہ. ہر گھر میں مولوی نکلے گا, ہر گھر میں حافظ نکلے گا, ہر گھر میں پاکستانی ایماندار نکلے, ہر گھر میں بچہ دیندار نکلے گا. ہمارا یہ ایمان کا حصہ ہے, ہر گھر میں دیندار نکلے گا. ہو سکتا ہے کسی مدرسے میں کیس ہوا, ہم نہیں کہتے, مگر اس طرح کیس نہیں ہوتے ہیں جس طرح دوسرے کالجوں میں ہوتے ہیں. سر آپ کیا کہیں گے کہ کیا مدارس کے بچے دینی تعلیم بھی ان کو دینی چاہیے یا نہیں؟ جہاں پر نادرہ پڑھایا جاتا اگر ترجمے کے ساتھ کوئی دنیاوی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی کتاب بھی انہیں پڑھائی بالکل. یہ تو دین نے کہا جب چائنا تھوڑا حافظ بناتے عالم, وہاں سائنس دکھاتے ہیں. کہتا سائنس کے لیے چائنا بھی جانا پڑے. یہ علم ہے, فرض ہے, چاہے دینی تو فرض عین ہے, دنیائی علم ہے فرض ہے, لازمی ہے. اس کے بغیر کوئی گنجائش نہیں, کوئی گزارا نہیں. بچوں کو دین بھی پڑھاؤ, دنیا بھی پڑھاؤ. سر آج ہم دنیا میں ایز اے مسلمان ہماری امیج اتنی خراب کیوں ہے؟ کہیں بھی جاتے ہیں اگر مسلمان ہو یا پاکستان کا پاسپورٹ ہو تو وہ الگ کر کے چیکنگ کرتے ہیں. آج ماسکو کے اندر آج بہت بڑا خودکش دھماکہ ہوا ہے جس کے اندر تقریباً 40 لوگ تباہ ہوئے ہیں. سر اس اٹیک کا ذمہ دار ISIS ہوا. اس نے کہا ہے کہ یہ اٹیک ہم نے کروایا. یہ جو جماعت ہے یہ عراق کی ہے اور شام کی ہے. یہ دونوں مل کر دنیا میں یہ کام کر رہے ہیں. آپ بتائیں ذرا, ایک تنظیم جو مسلمانوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم نے 40 معصوموں کی جان لی ہے. روس ایک ایٹمی طاقت ہے. یہ روس کو چاہیے نا پہلے وہ انتظام کرے, خود کا دھماکہ نہیں ہونا چاہیے. یہ پاکستان کے اوپر سازش ہے. پاکستانی لوگ پیسفل لوگ ہیں, ایماندار لوگ ہیں, شریف لوگ ہیں, یہاں بہت کچھ ہے. یہ ایک سازش ہے. پاکستان ایٹمی طاقت ہے, اسلامک ریپبلک پاکستان کے اوپر ایلیگیشن لگا, ہم اس کو مسرت کریں. پاکستان کے اوپر نہیں ایلیگیشن لگایا, پاکستان کے اوپر ایلیگیشن دوبارہ سنیں. IS ایک جماعت ہے جو کہ عراق کی ہے اور شام نے دونوں مل کے بنائی ہے. پاکستان کا نام انوالو نہیں ہے وہاں پر. عراق کے جو ہے وہ تنظیم ہے جو کہ اسلامی تنظیم ہے جو کہ دنیا میں کہیں بھی جا کر کچھ بھی ہو تو اس کے ساتھ لڑتے ہیں. جہادی تنظیم ہے. بیسیکلی ان کا کام ہے نا مسلمانوں کے اوپر ایلیگیشن, جہاں مسلمان تھوڑا مضبوط ہے وہاں جہادی لوگ ہیں, ایلیگیشن لگاتے ہیں. بس ہمیں اس کو بھی مسترد کرنا چاہیے. بات سمجھتا لگتا ہے کہ مدارس نہیں ہونا چاہیے. اور مسلمان ایسا کام, مسلمان پیدائشی پیسفل ہے. ہم مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول, ہم ایماندار ہے بھائی, پیسفل ہے. ہمیں کوئی غلط کام نہیں, ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. جو مسلمان کرے اس کو بھی ہم ڈسکاؤنٹ. سر آپ کا نام؟ محمد امین. رکشہ چلاتے ہیں؟ جی.
بالکل صحیح. اچھا سوال ہے بیسیکلی میرا ایک آپ سے, ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان کے اندر اتر پردیش میں ان کے ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہاں پر اب کوئی بھی مدرسہ نہیں جائے گا بچہ, وہاں پر امیڈیٹلی سارے مدرسے کے بچوں کو نکالا جائے اور اسکول میں ایجوکیشن دلوائی جائے, مدرسے میں نہیں جانا. کیا وجوہات ہے اور کیا انہوں نے صحیح کیا؟ یہ دیکھیں کہ میں الحمدللہ پاکستانی مسلمان ہوں, کہ دیکھیں مدرسے چاہے جو مرضی کر لیں ہندوستان, ہمارا دل تو نہیں بند کر سکتے. ہم اللہ کو ماننے والے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بتوں کو ماننے والے ان کا الگ ہے پروسیجر. ہم یہ کہیں گے نا کہ مدرسے بند ہو, مدرسے بند نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ یہ ہے ادھر بھی ہمارے پاکستان بھائی مسلمان کھڑے ہیں, وہ اتنے جدوجہد میں ہیں کہ وہ بھی کچھ کر سکتے ہیں. یہ مودی صاحب سرکار یہ مت سوچیں کہ تم بھی کچھ کر سکتے ہیں. ہمارے بھی حکمران اللہ کے حکم سے وہ بھی اتنی پاورفل ہے, وہ بھی کچھ کر سکتے ہیں. 70 سالوں میں ہمارے حکمرانوں نے کبھی تو کچھ کیا نہیں, تو آپ کیا کریں گے ان کے لیے؟ یہ دیکھیں وہ جو گزر گیا اس کو چھوڑ دیں, وہ واپس نہیں آ سکتا. آگے آنے والا جو وقت ہے نا, وہ حکمران تو وہی آئے ہیں جو گزرے تھے, وہ گزرے ہیں, دیکھیں وہ الگ ہے. آگے انہوں نے پروسیجر جو وہ چینج کر دیا. بتائیں جس طرح سے انہوں نے اقدام اٹھایا, انہوں نے کہا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ مدرسے میں پڑھنے سے جو بچے ہیں وہ دہشت گردی سیکھ رہے ہیں, وہ جو ہے مولانا کچھ اور سکھا رہا ہے اور اپنا جو صرف ہے روزی اور روٹی کا پیٹ پال رہا ہے. کیا وہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ کیا وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں یہ میڈم یہ سب جھوٹ ہے, ٹھیک ہے. یہ جو بھی ہمارے ہوں یا کسی ملک کے بھی ہوں, ہے تو مسلمان ہے نا, وہ کیسے ہو سکتا ہے وہ دہشت گردی سکھا رہے ہیں یا اور کچھ گن پکڑنی سکھا رہے ہیں؟ ہے تو اسلامی ملک ہے نا, وہ ایسے تو نہیں ہو سکتا جو حدیث اللہ پاک نے دی ہے ہم الٹ کر دیں. یہ تو اللہ نہ کرے, ایسا وقت نہیں آئے گا. پاکستان کچھ کر سکتا ہے مسلمانوں بچوں کے لیے وہاں پہ جو یہ بھی فیصلہ ہوا ان کی جانب سے؟ یہ دیکھیں یہ اگر قدم اٹھائیں گے نا تو ہم روڈ پہ آئیں گے انشاءاللہ. اللہ کے فضل قدم سے ہم ہر روڈ بلاک کر دیں گے. ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم مسلمان کتنے پرجوش ہیں. یہاں پر روڈ بلاک کرنے سے کیا ہوگا؟ ان کو تو گھنٹہ فرق نہیں پڑنا. نہیں پڑے گا, کیوں نہیں پڑے گا, بہت کرنسی میں فرق پڑے گا. ایک چیز بند ہوگی تو ویسے کچھ نہیں ہے یہاں پہ, بارڈر سے تو ویسے ٹریڈ بند ہے. تو ہماری حکومت تو ہے نا اوپر, وہ تو کچھ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ آپ کو لگتا ہے کرے گی؟ انشاءاللہ کرے گی, کیوں نہیں کرے گی. کیا لگتا ہے کہ اگر ہم انڈیا سے ہٹ کے سعودی کی بھی بات کریں تو اس ٹائم سعودی عربیہ کے اندر بھی مسلمانوں کے لیے کافی زیادہ تنگی کی جا رہی ہے, وہاں پر مسجد کا لاؤڈ اسپیکر بین کر دیا گیا ہے, کافی چیزیں ایسی کی جا رہی ہے. کیا لگتا ہے سعودی تو مسلم ممالک ہے, پھر وہ کیوں انڈیا کے نقشے قدم پہ چل رہا ہے؟ میم دیکھیں کہ الحمدللہ وہ بھی اسلامی ملک ہے ہمارا, ٹھیک ہے. کہنے میں کچھ ہے, دیکھنے میں کچھ ہے. آپ کہہ رہے ہیں وہ بند کر دیں, میں نہیں سمجھتا یہ بند ہو سکتا. پچھلے رمضان میں بند کر دیا تھا لاؤڈ اسپیکر, انہوں نے کہا تھا کہ صرف محسوس چلے گا, لاؤڈ اسپیکر پہ کوئی ایسی مطلب ایکسٹرا چیزیں نہیں بتائی جائیں گی. میڈم یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے, وہ دہشت گردی بھی پھیل سکتی ہے نا, اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے احترام سے جو مرضی کرو. لاؤڈ اسپیکر سے کون سی دہشت گردی پھیلے گی؟ میڈم ٹھیک ہے, وہ ان کا حق ہے کیونکہ ان کا ملک ہے. ہمارا اسلامک ملک اگر کچھ کرے تو ٹھیک, اگر نان مسلم ملک کوئی اسلام کے یا مسلمانوں کے خلاف یا کوئی ایسی چیز کر دے تو وہ غلط. میڈم یہ دیکھیں ان کا ملک ہے, وہ بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ ایسے تو انڈیا کا ملک ہے, انڈیا جو مرضی کرے. نہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں, ہمارا مسلمان بھی تو ادھر ہے نا. ہمارا تھوڑی ہے, وہاں پہ انڈیپینڈنس کے بعد وہاں رہ گیا, انہی کا ہے. نہیں وہ آ بھی سکتا ہے, یہ نہیں کہ دہشت گردی ادھر زیادہ بڑھ رہی ہے, جنگ لگی رہے گی. الحمدللہ بہتر بھی ہو سکتا ہے. بلانا ہو وہ بلا لیتے ہیں. انڈیا نے سارے ہندوؤں کو بلا لیا, انہوں نے کہا کہ یہاں آؤ ہم آپ کو سٹیزن شپ دیں گے, ہمارے ہو آپ لوگ. انہوں نے بلا لیا نا, پاکستان سے بھی چلے گئے تو پاکستان بھی مسلمانوں کو بلا لیں. دیکھیں پاکستان میں مسلمان کو بلائیں گے, کیوں نہیں بلائیں گے. الحمدللہ نواز شریف صاحب آ گئے, شہباز شریف صاحب آ گئے ہیں دوبارہ. انشاءاللہ کچھ سوچیں گے نا ہمارے لیے, کیوں نہیں سوچیں گے. کہ انہیں پتہ ہے پہلے کتنی دہشت گردی ادھر انڈیا میں ہو رہی, اب کیوں نہیں ہو رہی. مودی صاحب ادھر آئے ہیں نا, کس وجہ سے آئے ہیں, یہ چیز لے کے آئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب معاملات ہم جنگ سے, لڑائی سے سولو کر سکتے ہیں کہ دوستی اور امن سے سولو کر سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں اگر وہ جنگ سے لڑنا چاہیں گے تو ہمارا ملک جو اس سے بڑا ہے, ٹھیک ہے, طاقتور ہے. کس لحاظ سے؟ کیوں, وہ ہم مچھلی نہیں کھاتے, وہ گندی چیزیں نہیں کھاتے, ہم جو بھی کھاتے ہیں تازی چیزیں کھاتے ہیں, ہمارے صوبے میں ہیں. اچھا, اس وجہ اس لیے ہم طاقتور ہیں. ہاں جی. طاقتور تو پھر وہ ہوئے, ان کے پاس تو ٹیکنالوجی بھی ہے. دیکھیں ان کے فوجی دو ہوں تو ہمارا اکیلا فوجی ہوتا ہے بارڈر میں, پتہ چلتا ہے کہ جوان کھڑا ہے. دیکھیں نا 4 جنگیں بھی تو ہم ہارے ہیں نا, ہم یہی باتیں کر کر کے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بہت بہادر ہیں, بہت بہادر ہیں, لیکن عملی طور پہ 4 جنگیں بھی ہم ہارے ہوئے ہیں. پھر انڈیا والے یا دنیا والے ہم پہ ہنستے بھی ہیں. نہیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے نا, انشاءاللہ وہ ہمارے جوان جو ہے نا اور طاقت لے کے آ رہے ہیں. کیوں کہ وہ فوجی ہے. دیکھیں میں ہوں ایک, میں رکشہ ڈرائیور ہوں, ٹھیک ہے, میں رکشہ چلا سکتا ہوں.